أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. حضرات مکی صورت ہے اور گزشتہ آیتوں میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے جذبے کی وجہ سے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور کوئی آدمی خود گمراہ ہونا چاہے تو اسے پھر ہدایت پر لانا یعنی اس کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ خود بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے مسئلہ رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اور آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، مکے کے لوگوں سے آپ پوچھئے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اَفَرَأَيْتُمْ، مجھے بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جن کو پکار رہے ہو، اگر اللہ نے کوئی مشکل یا کوئی مصیبت مجھ پر ڈال دی تو اسے پہنچانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کون ہے اس سے جو مجھے بچا سکے، اور اگر اللہ مجھے کسی فضل کا رحمت کا میرے ساتھ ارادہ کر لے تو کیا کوئی ہے جو اس سے مجھے روک لے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. قل، آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم اپنی جگہ جو کر رہے ہو کرتے رہو، میں اپنی جگہ جو کام کرنا ہے دعوت کا، اللہ کو پکارنے کا، وہ کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. من یأتیہ عذاب یخزی، کون ہے کہ اگر لائے وہ عذاب جو تمہیں رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو بچا سکے جو آئے گا تم پر نہ ختم ہونے والا ہمیشہ والا عذاب جب آ پڑے گا تو اسے کون ہے ختم کرنے والا؟ لانے والی ذات وہی ہے. اور ان قریب مکے کے لوگوں کو رسوائی کی صورت پیش آئی کہاں پر؟ بدر کی لڑائی میں کہ ان کے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی دے رہے ہیں. انا انزلنا، بے شک ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے کس واسطے؟ للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی صاف صاف سچی باتیں ہیں اس میں. فمن اہتدی فلنفسی،
پس جو شخص ہدایت پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے، فَلِنَفْسِ، وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا وبال، اس کی گمراہی کا وبال اس پر ہی آ کر پڑے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر جو ہے نگراں نہیں ہیں، یعنی ایسے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ مانے تو آپ کی پکڑ ہو، نہیں، آپ نگران نہیں ہیں، آپ جو ہے ان تک بات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں جو مضمون ہے، اس مضمون کو سمجھیے۔ یہ مضمون اصل میں جواب ہے ان سوالوں کا جو کفار ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ کفار کہتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیسے ہوگا؟ آدمی ختم ہو جائے گا تو کیسے دوبارہ اٹھایا جائے؟ اللہ نے اس چیز کو آسان کر دیا، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اور نظیر دے کر سمجھایا۔ وہ کس طرح؟ اللہ بتاتے ہیں کہ بھئی آدمی جب سوتا ہے تو وہ بھی نیند جو ہے موت کے مشابہ ہے، اس لیے کہ نیند میں آدمی کے ہوش و حواس معطل ہو جاتے ہیں، پڑا ہوا ہے کسی اور دنیا میں ہے، ہوش حواس معطل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اسے بیدار کرتے ہیں، جو ہی بیدار کرتے ہیں وہ آدمی اٹھتا ہے، پھر اپنا سب کچھ، اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، آنکھ بھی کام کر رہے ہیں، ناک بھی سوکھنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے موت کو سمجھو، آخرت کے مسئلے کو سمجھو۔ آخرت کا مسئلہ اتنا ہی ہے، جیسے ایک سوئے ہوئے آدمی کو ہم اس کی روح لے کر واپس بھیجتے ہیں تو فوراً اٹھ کر اپنے کام دام میں جیسے لگ جاتا ہے، اسی طرح موت کا قصہ ہے۔ موت میں بھی روح کو لے لی جاتی ہے، پھر روح کو واپس لوٹانا، جس طرح نیند سے آدمی کو بیدار کرنا آسان ہے اور کوئی بڑا کام نہیں ہے، اسی طرح مرنے کے بعد روح کو پھر دوبارہ لوٹا دینا کہاں کا بڑا کام ہے، بہت آسان ہے۔ اب سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو جانوں کو، روحوں کو لے لیتے ہیں حین موتہا، جب وہ مر جاتے ہیں، واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان روحوں کو بھی جو نہیں مرے ہیں وہ نیند میں ہوتے ہیں۔ آدمی جب سوتا ہے تو تب بھی اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پس روک لیتے ہیں ان روحوں کو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب وہ روح واپس نہیں آتی، لوگ رات میں سوتے ہیں تو صبح مردہ اٹھتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جن لوگوں کی زندگی باقی ہے ہم ان کی روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین مدت تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام رہے، تفکر سے کام رہے۔ روح کے سلسلے میں بہت باتیں 15ویں پارے میں آ چکی ہیں، اور بہت سی چیزیں اب بھی ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو 400 سال پہلے ایک بڑے محقق اور بڑے آدمی گزرے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، آج پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، بنگلہ دیش اور سری لنکا، یہ جو بھی بر صغیر کا علاقہ ہے، کوئی بھی آدمی حدیث کی سند بیان کرنا ہو، اپنی سند کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطوں سے حدیث سنا ہوں،
تو اس آدمی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لیے بغیر آگے یہاں کا آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سند بیان کی جاتی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی؟ ایک نام آتا ہے ان کے استاد، پھر ان کے استاد کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر ایک اور نام آتا ہے، پھر اس کے بعد صحابی کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ یعنی امام بخاری مثلا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 4 واسطے رہتے ہیں، اور کبھی 5 واسطے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر امام مسلم ہیں، 4 واسطے ہیں، 5 واسطے ہیں۔ پھر امام مسلم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک تقریباً 11 کچھ واسطے ہوتے ہیں۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے تو میں جب اپنی سند بتاؤں گا کہ مجھ تک یہ روایت کتنے واسطوں سے پہنچی ہے، تو میں بتاؤں گا کہ میرے استاذ مثلا کئی استاذوں سے حدیث پڑھی۔ میرے استاذ محترم مولانا وسیم احمد صاحب سنسار پوری، انہوں نے پڑھی یہ حدیث حضرت مولانا شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے۔ شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے پڑھی شیخ زکریا صاحب قدس سرہ سے۔ شیخ زکریا صاحب قدس سرہ نے پڑھی یہ کتاب حدیث کی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی سے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی نے پڑھی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے پڑھا حضرت مولانا مملوک علی صاحب سے۔ پھر حضرت مولانا مملوک علی صاحب نے پڑھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے پڑھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کوئی بھی آدمی بر صغیر میں حدیث کی سند بیان کرنا ہو تو اسے شاہ ولی اللہ صاحب سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا، اس کے علاوہ راستہ نہیں۔ اتنا بڑا انہوں نے حدیث کا کام کیا ملک میں۔ ان کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں انہوں نے بڑے ہی عجیب و غریب چیزوں کو شریعت کی سمجھایا ہے۔ وہاں انہوں نے روح کے سلسلے میں جو لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، جسے بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اس پوری بحث کو نہیں سمجھا، جتنا سمجھا ہے ہم سمجھاتے ہیں۔ اب میں نے ان سے جتنا سمجھا ہے اسے تھوڑا سا جو میں سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روح کے سلسلے میں پہلی چیز قرآن نے بتائی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا ایک امر ہے۔ اللہ نے جیسے اور چیزیں پیدا کی، روح کو بھی پیدا فرمایا۔ جیسے اور چیزیں اللہ نے پیدا کی، روح کو بھی پیدا فرمایا۔ دوسری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے، اور تم لوگوں کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور اس کے لیے اتنی بات سمجھنا کافی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اب آگے سمجھیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا لکھا ہے۔ روح کی 3 صفات ہیں۔ روح سب میں ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے، دوسری مخلوقات میں بھی، سب میں ہوتی ہے۔ روح کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، جانوروں میں بھی روح ہے۔ انسانی روحوں کی 3 صفات ہیں۔ پہلی اس کی صفت ہے کہ آدمی کے اندر اس کی وجہ سے جان رہتی ہے، کہ آدمی کو درد کا، تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری روح کی خصوصیت ہے کہ اس سے آدمی کے اندر ادراک، سننے، بولنے، جاگنے، سننے کی صلاحیت رہتی ہے۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے، یہ روح کی جو صفت ہے یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی صفت
اور خاص بات یہ ہے کہ اس سے آدمی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ ہے روح ربانی، اسے کہتے ہیں روح ربانی۔ اب جانوروں میں صرف دو ہی ہوتی ہے، ایک زندگی کی اور ایک دوسرے کھانے پینے سونگنے چکنے وغیرہ کی ہوتی ہے۔ باقی حقیقی خالق اللہ کی فرما برداری والی صفت ان کی روحوں میں نہیں ہوتی۔ اب انسان جب سوتا ہے تو دو روحوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے اور احساس ختم ہو گیا ہے، جاگنے کا احساس ختم۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھے نیند میں بھی کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ عمر کے اس حصے کی نیند ہے کہ جس میں آپ کو نیند ہی نہیں لگتی۔ جوانوں کو پوچھئے، جب وہ سوتے ہیں تو ان پر آپ کچھ بھی کر دیجئے ان کی نیند نہیں جگتی ہے۔ ہاں، آدمی جب عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، قوا کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ نیند نہیں رہتی ہے، بس کچھ آنکھ بند کرتا ہے پھر کھلتے ہیں، آنکھ بند کرتا ہے کھلتے رہتی ہے۔ حقیقی نیند جب ہوتی ہے، آدمی کو دیکھیے، آپ اس پر پانی ڈال دیجئے، کچھ بھی کر دیجئے، اور مشہور ہے کہ نیند جب آتی ہے تو آدمی کو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو دو تعلق ہے، آدمی جب سوتا ہے تو ان روح کی ان دو صفتیں ختم ہو جاتی ہیں، تیسری صفت رہتی ہے، اور یہ جو صفت ہے روح ربانی کی، جس سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا تعلق انتقال کے وقت اسے بھی نکال لیا جاتا ہے۔ تینوں تمیزیں اس کے اندر سے، روح کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ اب پھر جب اللہ آخرت میں پیدا کرنا چاہیں گے تو اس روح کو لوٹا دیں گے، اور یہ مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، روح فنا نہیں ہوتی۔ روح کو کب بنایا گیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو بنا لیا گیا ہے، رکھی ہوئی ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا، پیریڈ آئے گا، اس روح کو لا کر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ڈال دی جاتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، ایک مدت جیتا ہے، پھر اس کی روح کو نکال کر لے جا کر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے جیسے کچھ پلاسٹکیں ہیں جسے حکومت بیان کر دی ہے۔ کیوں بھی بیان کر دی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک اتنی نامعقول اور گھٹیا ہے کہ یہ نہ گلتی ہے نہ سڑتی ہے، موریوں میں پڑ گئی، کہیں اور پڑ گئی، پورا تباہی مچا دیتی ہے، اس لیے کہ یہ بہت کم کوالٹی کی ہوتی ہے، تو وہ ختم نہیں ہوتی، اسی حالت میں رہتی ہے، اس کے اوپر دھول وغیرہ آ جاتی ہے، سڑتی نہیں ہے، گلتی نہیں ہے۔ جیسے کاسٹلی پلاسٹک وہ سڑ گل جاتی ہے، پیس پیس ہو جاتی ہے، لیکن کچھ پلاسٹکیں وہ نہ سڑتی ہے نہ گلتی ہے۔ اس طرح سمجھیے روح کا معاملہ، روح فنا نہیں ہوتی، منتقل ہوتی ہے، شفٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی کیا ہے؟ شفٹ ہو گئی، روح یہاں تھی، اس جسم سے نکل کر کسی اور جگہ چلے گئی، روح شفٹ ہو گئی، مر گیا۔ مرہ کے معنی گزرنا، گزر گیا آدمی، گزر گیا۔ اب جیسے ایک آدمی یہاں کھڑا تھا، ادھر چلا گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھی وہ یہاں سے گزر گئے۔ تو انتقال کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ خود جو ہے معنی بتا رہا ہے کہ روح منتقل ہوئی ہے، فنا نہیں ہوئی ہے۔ تو قیامت کے قریب اللہ فرما رہے ہیں جیسے نیند میں سے آدمی کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس طرح ہمیں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ تب بھی روح کو لیا گیا تھا ٹیمپروری، اب ذرا لمبی مدت کے لے لی گئی ہے، پھر واپس چھوڑ دی جائے گی، جس سے پھر لوگ جو ہے اٹھ کر جو ہے یہ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی انسان کا جسم تو ختم ہو گیا، شیر نے کھا لیا، سمندر میں مچھلی نے کھا لیا، جلا دیا گیا، مٹی میں ریزے ریزے ہو کر ہڈیاں بھی باقی نہیں۔ یہ جسم اصل نہیں ہے،
جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم کوئی اصل نہیں ہے، جسم تو بدلتے رہتا ہے۔ اصل جو کچھ بھی خوشی اور تکلیف کا تعلق ہے وہ روح کو ہے، وہ روح محفوظ ہے، نئے لبادے میں ڈال دی جائے گی، نیا جسم دے دیا جائے گا، اور نیا جسم دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ روح کا تعلق بدن سے ہے، اس لیے بدن کو تکلیف کا احساس ہے، روح نکل گئی۔ اب آپ اس میت کو آپ گرم پانی ڈالیے، جلائیے، ماریے، کچھ بھی کیجئے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جسم گل جائے، سڑ جائے، سمندر میں چلا جائے، اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو سمندر میں انتقال ہونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا تھا، پہلے پانی کی جہازوں میں جب سفر ہوتا تھا، ابھی بھی لمبا جب سفر ہوتا ہے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، حجاج کو بھی، وہ جو حج کو جاتے تھے، سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مچھلی نے کھا لیا، حساب کتاب کہاں ہوگا؟ ارے بھائی، حساب کتاب جسم سے تھوڑی ہوتا ہے، حساب کتاب کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے، روح تو محفوظ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ٹیم ہے، وہ آ کر لے کر چلے جاتی ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اتنی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ روح لے جا رہے ہوں، وہاں سے نکل کر بھاگ کر روح آ جائے، پھر یہاں پورے گلیوں میں بھٹکتی رہے، پھرتی رہے، لوگوں کو ستاتی رہے، جیسے کہ برادران وطن کا عقیدہ ہے کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ وہی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی سیریلوں میں، ٹی وی وغیرہ میں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں اس کی روح آ گئی ہے۔ کسی کی روح نہیں آتی ہے، اسے پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی چھوڑنے کا سوال بھی نہیں آتا۔ بہت پہلے ایک واقعہ آیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوہوں کی کارستانی تھی۔ ایک گھر میں لوگ بڑے پریشان تھے، روزانہ صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ بھی نل کھلا ہے، پانی جا رہا ہے۔ اب رات میں آدمی سوچتا بچے اٹھے ہوں گے، کھول دیے ہوں گے۔ دوسرے دن پھر دیکھو، لاک ڈالو، سب کرو، تو پھر پانی آ رہا ہے۔ پھر دریچوں کو سب بند کر دیا، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ پھر صبح اٹھے تو نل میں پانی آ رہا ہے۔ اب پریشان ہو گئے کہ بھی کیا ہے، جنات کا کچھ تو مسئلہ ہوگا۔ لوگ تو فوراً خام خواہ جنات کو بدنام کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس بہت کام ہے، یہ چھوٹے موٹے کاموں میں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ بعد میں کسی آدمی کا دماغ چلا، اس نے کہا کیمرے لگاتے ہیں، کیمرے لگا کر دیکھتے ہیں، شاید اس سے جنات بھی پکڑے جائیں گے۔ کیمرے لگائے، دوسرے دن کیمرے میں دیکھا تو پتہ چلا رات کے کسی حصے میں، گرمی کا موسم ہے، چوہا آ کر وہ نل کھول کر پانی پیتا تھا۔ چوہے بہت پریشان کر رکھا ہے، ہمارے محلے میں بھی بہت ہیں۔ اور میں نے جب یہ پڑھا کہ سرکاری اناج 80% یہ لوگ برباد کر دیتے ہیں، اور حکومت سالانہ ان پر بہت خرچ کر رہی ہے، تو میں بڑا متعجب ہوا۔ پھر میں نے سروے کیا، پھر میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ صرف یہ ہمارے ملک کی بات نہیں، آسٹریلیا کا سروے پڑھا، اتنا ترقی یافتہ ملک، وہ بھی سالانہ کروڑوں روپے خرچ کر رہا، پھر بھی 60% سے زیادہ ان کا اناج وہ لوگ برباد کرتے ہیں۔ کیسے کیسے جگہ سوراخ نالے ہیں، باہر جا کر دیکھیے۔ پرسوں ایک سوراخ ہے مسجد کے باہر نکلتے ہی، اس میں سے وہ آتے رہتے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس سے کیا کیا جائے، اتنا کانکریٹ ڈال رہے ہیں۔ آخر میں جو ٹیوب لائٹ بیکار ہو گئے تھے، ان کو اندر ٹھونس کر پھوڑ دیا گیا کہ وہ کانچوں کی وجہ سے تو بھی کم از کم سکون ملے۔ اس صبح ڈالے ہیں، خوش فہمی میں جی رہے ہیں، پھر رات میں وہ لوگ اپنے آرام پہ آ رہے ہیں۔ پورا ٹیوب لائٹیں کئی ڈال دیے گئے کانچ پھوڑ کر، تو بھی نکل کر آ رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی موت جو روح منتقل، روح کا مسئلہ ہے، روح کو ڈالنا اور نکالنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا رکھا ہے۔ کفار کہتے تھے نہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ بت ہماری سفارش کرے گا، وہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کے علاوہ سفارشوں کو گھڑ رکھا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا،
آپ کہہ دیجئے اگرچہ وہ لوگ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، کسی چیز کے وہ لوگ مالک ہی نہیں ہیں، ولا یعقلون، اور نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ عقل ہے، نہ کسی چیز کے مالک ہے، تو وہ سفارش جیسی بڑی چیز کے کیسے جو ہے حقدار ہو گئے جو تمہارا کام و قیامت میں کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے تمام سفارشیں ہیں، شفاعت کا اختیار تمام کا تمام اللہ کے پاس ہے۔ اور میدان محشر میں بھی انبیاء کے سلسلے میں لمبی روایت ہے جس میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی قیامت کے دن منع کر دیں گے، یہاں تک کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سجدے کی حالت میں رہیں گے اور بہت گڑ گڑا رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر اللہ فرمایا رہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنے سر کو اور مانگیے جو مانگنا، آپ فرمائیں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دیجیے۔ حساب کتاب کا جو دن ہوگا 50,000 سال والا دن قیامت کا جو ہوگا، لوگ حساب کتاب سے پہلے جس بے چینی میں، جس کیفیت میں ہوں گے، اس سے نکلنے کے لیے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوچئے، جس آدمی کو روزہ لگ گیا ہوا ہو، 6:30 پر روزے کی افطاری ہے، 6:15 پہ ہی بیٹھ گیا ہے، وہ بار بار گھڑی دیکھتے رہتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتے رہتا ہے، پھر سوچتے رہتا ہے دیکھو بھی کہیں مؤذن صاحب بھول نہ گئے ہو، کہیں میں کام نہ کر رہا ہوں، اسے معلوم ہے 6:30 سے پہلے تو ہونے والا نہیں ہے، 5-6 منٹ کی انتظاری کتنی لمبی ہو جاتی ہے، سوچئے 50,000 سال کا دن۔ اللہ فرما رہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، تمام سفارشیں کہہ دیجئے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آگے کی آیت سنیے، یہ کفار کا اور منافقین کفار کا حال اللہ بتا رہے ہیں، لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ان کے سامنے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں، ان کے دل میں تنگی ہوتی ہے ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو بڑی تنگی ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ ان کے بتوں کا اور ان کے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت مکی آیت ہے، کفار مشرکین کے احوال ذکر کیے گئے، لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑی دیر قرآن پڑھنا ہو، تھوڑی دیر ذکر کرنا ہو، پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا پریشان ہے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ نماز کھڑے ہونے تک بھی فون ہے، نماز میں بھی فون آ رہا ہے، سلام پھیرتے ہیں فون اٹھا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اتنی بے چینی ہوتی ہے۔ یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ روح بہت بیمار ہو گئی ہے، روح بہت کمزور ہو گئی ہے، روح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ بڑا وقت لگتا ہے۔ بعض لوگوں کے سامنے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ والے پوری رات نہیں سوتے تھے تو بڑا تعجب کرتے، کیسا جیو پوری رات نہیں سوتے تھے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا ان گیم کے شوقین لوگوں سے پوچھئے، ان جوا کھیلنے والوں سے پوچھئے اور دوسروں سے پوچھئے، پوری راتیں، وہ بھی باہر، اندر کمروں میں بھی نہیں، چوراہوں پر، پارکوں کے پاس اور دوسری جگہ بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے احساس نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی کا دل اللہ میں، نماز میں، روزے میں نہیں لگ رہا ہے، تو جیسے پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی یہ علامتیں ہوں تو شوگر آ رہی ہے، یہ علامتیں ہوں تو ہو رہی ہے تو ہارٹ کا مسئلہ ہے،
تو اسی طرح یہ علامتیں ہیں کسی آدمی کا دل نماز میں، کسی آدمی کا دل ذکر میں، کسی آدمی کا دل دعا میں۔ کبھی کبھی موقع ہوتا ہے جس میں دعائیں کی جاتی ہے، موقع بھی رہتا ہے، عبادتیں بھی ہوئی رہتی ہیں، ماحول رہتا ہے، لیکن بہت سے بہت کتنے 15 منٹ 16 منٹ 10-12 منٹ کی دعا ہوتی ہے، تو 10 منٹ بھی بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بڑی لمبی دعا کر دیا، 10 منٹ بھی برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کا مضمون پھر سنیے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تنہائی میں، اشتمزت وحدہ اشمستزت، ان کا دل جو ہے کڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے بتوں کا وغیرہ کا، تو وہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی طرف جیسے ماہ مبارک میں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ذریعے سے لگے رہے، ایک اللہ کا خوف دل میں روزے کی حالت میں رہا، وہی خوف اور وہی استحضار، وہی بیداری اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہمیشہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔